بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين انتہائی واجب الاحترام صوفی باصفا جناب پیر طریقت پیر صوفی عبداللطیف نقشبندی معصومی دامت برکاتہم العالیہ، قابل عزت احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدیل اکرم صاحب، اور جناب محترم جناب قبلہ شاہ صاحب، اور ثنا خان مصطفیٰ جناب نثار قادری صاحب، علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، برادران طریقت، برادران اسلام، آج کی یہ مبارک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کی میزبانی کا شرف محترم جناب رانا محمد یامین صاحب، اللہ پاک ان کی اس خوبصورت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ان کے ہر معاملے کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے حضور کے غلام نبی کے عاشق یہاں پر اپنے آقا کا میلاد منانے کی خاطر حاضر ہیں، کوئی اور مطمع نظر نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جو ہستی 14 صدیاں پہلے اس جہاں میں تشریف لائی ہیں، اس ہستی کی یاد 14 صدیوں کے بعد بھی منائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ جس ہستی کی شانوں کو خدا خود بلند فرمائے تو اس ہستی کی شان کی بلندی کا عالم کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یوں تو مفسر قرآن ہوں، نبی کے غلام ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، تبع تابعین ہوں، آل بیت اطہار ہوں، محققین ہوں، یوں تو سب کی زبان سے آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ خدا نے پورا قرآن شان مصطفیٰ میں نازل فرمایا۔
اور بالخصوص وہ آیات کریمہ جن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا بیان کیا، طاقتوں کا بیان کیا، اختیارات کا بیان کیا، ان آیات کے اندر حضور جعلمت مفسر قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے غلاموں قرآن کی آیات میں غور کرو نا، تو جن آیات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا ہے، ان آیات کی تلاوت کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیتیں رب نے چن چن کے اپنے نبی کی شان میں نازل فرمائی ہیں، اور یہاں پہ کلمے اور سیغے بھی خدا نے چن چن کے محبوب کی شان میں لگائے ہیں، اور اسلوب ہی انوکھا کر دیا ہے۔ ہر آیت کریمہ کے اندر رب نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس عطا کی نسبت رب نے اپنی طرف فرما دی ہے۔ ہر عطا کی نسبت آج 14 صدیوں سے اگر کوئی رب کے اس عطا کو نہیں سمجھ رہا، رب کے سلجھائے ہوئے معاملے کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ قرآن کی خدمت نہیں کر رہا، وہ نبی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا۔ یہاں رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان میں جتنے اعزازات عطا فرمائے ہیں، سب کی نسبت خدا نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ خدا کو ماننے والا موحد وہی ہوگا جو شان مصطفیٰ کا اقرار کرنے والا ہوگا، کیونکہ یہ ساری شانیں عطا کرنے والے ہم خود ہیں۔ انا آتینا، کل کوثر کے اندر ارشاد فرمایا حبیب خیر کثیر عطا کرنے والے بھی ہم خود ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ یہاں پر اب مفسرین اور محققین جو نکات بیان کر رہے ہیں کہ الکوثر کا مطلب کیا ہے، جو رب نے عطا کی ہے، صیغہ بھی ماضی کا استعمال فرمایا تاکہ کسی شک میں کوئی نہ رہ جائے، شبہ کے اندر نبی کی شان اور نبی کے فیضان سے محروم نہ رہ جائے۔ کوثر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الکوثر عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور پھر ذات مصطفیٰ نے اپنے غلاموں میں رب کی عطا کردہ فیضان کو تقسیم بھی فرمایا ہے۔ صرف اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ ارشاد فرمایا هو الموتی وانا القاسم، میرا رب غیر محدود عطا کرنے والا ہے اور میں مصطفیٰ غیر محدود تقسیم کرنے والا ہوں۔ نہ میرے رب کی عطا کی کوئی حد ہے، نہ مصطفیٰ کی تقسیم کی کوئی حد ہے۔ جب خدا کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں، مصطفیٰ کی تقسیم کی بھی کوئی حد نہیں، تو پھر یہ اعتراض بریلویوں کے اوپر نہیں بنتا کہ اے بریلویوں، اے نبی کے غلاموں، تم شان مصطفیٰ کو اتنا بڑھا دیتے ہو کہ حدوں کو کراس کر جاتے ہو، مقام مصطفیٰ کو اتنا اونچا لے جاتے ہو کہ تم حدوں کو کراس کر جاتے ہو۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک نہ کوئی مقام مصطفیٰ کی حد بیان کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکے گا، کیونکہ جس ہستی کو دینے والی ذات خدا کی ہو اور اس نے کتنا دیا ہو، الکوثر خیر کثیر، اور آقا کریم نے آگے تقسیم کیسے فرمایا؟ حضرت ربیہ سے ہی پوچھ لو، اپنے صحابی سے ہی پوچھ لو، جن کی غلامی اور نوکری کا کوئی دم پھرتا ہے، اسے علم ہونا چاہیے۔ جس صحابی کی نوکری کا کوئی دم بھرتا ہے، اس کے صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب تقسیم پہ آئے تو حضرت ربیہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔
تو یہ اختیار اگر خدا نے عطا نہ کیا ہوتا، بے حد و بے حساب اگر خدا نے عطا نہیں کیا ہوتا، تو اللہ کا رسول کبھی بھی اتنا کھلا سوال اپنے صحابہ کو ارشاد نہ فرماتے۔ اور حضرت ربیہ نے بھی پھر مانگا کیا ہے؟ صحابہ کی نوکری کرنا، صحابہ کی غلامی وہی کر سکتا ہے جو صحابہ جیسا عقیدہ بھی رکھتا ہوگا۔ تو آپ نے صحابی رسول نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ اختیار تو فقط خدا کے پاس ہے، یہ اتنا بڑا سوال کر دینا، اتنی بڑی آفر کر دینا، یہ تو خدا کی صفت ہے۔ حضرت ربیہ نے بھی آقا کی غلامی کو سمجھ کر، حضور کی شانوں کو سمجھ کر، نبی کی طاقتوں کو سمجھ کر، آقا کریم کی خیر کثیر کو سمجھ کر ہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، آقا مجھے جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے اور جنت میں یا رسول اللہ آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ اب پھر جواب اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو پھر کیا وہ موحد رہ سکتا ہے؟ کیا خدا کی توحید کا وہ پابند رہ سکتا ہے؟ جب خدا نے اعلان کر دیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، لوگو میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، میرا نبی وہی کہتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے، یعنی کلام خدا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ ہوتی ہے۔ تو اس زبان مصطفیٰ سے کیا نکل رہا ہے؟ جب اپنے غلام سے یہ سنا کہ یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور جنت میں آقا آپ کی سنگت بھی چاہیے، اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابی یہ تو کیا مانگ رہا ہے، جنت دینے والا تو خدا ہے اور جنت میں سنگت دینے والا بھی خدا ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے اپنے اس غلام کو ارشاد فرمایا، ہاں اے ربیہ تجھے میں جنت بھی دیتا ہوں، جنت میں اپنی سنگت بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، حیدری، یا سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ تمہیں جنت بھی دیتا ہوں اور جنت میں اپنی سنگت بھی دیتا ہوں۔ ایک عاشق رسول کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ایک نبی کے غلام کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ ہم بھی عرض کرتے ہیں آقا جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس غلام کو ارشاد فرمایا اے ربیہ جنت بھی دیتا ہوں، جنت میں اپنی سنگت بھی دیتا ہوں۔ آوا غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ یہ اتنے اختیارات اللہ کی عطا کردہ سے ہی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا رسول واضح صحابہ کرام کے اندر فیضان خدا کو زبان مصطفیٰ سے تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضور کا میلاد منانے والوں، نبی کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، نبی کے مقام کی کوئی حد نہیں، نبی کی شان کی کوئی حد نہیں، نبی کے علم کی کوئی حد نہیں، نبی کی پرواز کی کوئی حد نہیں، نبی کے نور کی کوئی حد نہیں، نبی کی طاقتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا حبیب جو کچھ بھی دیا ہے بے حد و بے حساب دے دیا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے محبوب کے بارے میں، آؤ حدیث قدسی کے الفاظ ہی سمجھ لو۔ نبی کے غلاموں کی شان کو بھی تم نہیں پہچان سکتے تو غلاموں کے امام کی شان کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یہاں تو حضور نے عطا فرمایا ہے نا،
تو آؤ حضور نے پھر آگے جن جن کو عطا فرمایا ہے، لیکن معاملہ سادے لو حضور کے غلاموں کا ہے کہ جب ان کو وہ بدبخت حضور کی شانوں میں الجھا دیتے ہیں تو پھر غلام تو بیچارے بہت نیچے رہ جاتے ہیں۔ آؤ ذرا حضور کے غلاموں کی شانوں کو بھی پہچانو اور انہیں بتلاؤ، اگر یہ شان نبی کے غلاموں کی ہے، یہ شان خدمتگاروں کی ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ اور یہ میں حدیث بخاری پھر بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے حضور غوث پاک کا تذکرہ ہو جائے۔ یہ حضور کا فیضان ہے، نبی کی عطا ہے، حضور کی تقسیم ہے، اور اس کے اوپر حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی غلام بغداد کا کوئی فرد عبد القادر کے مدرسے کے پاس سے فقط گزر جائے گا، میرا رب قیامت والے دن اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوئیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ ان ہستیوں کی شانیں عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں سیدی مرشدی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا بشیر الدین صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشائے حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کے علوم و فیوز کے ساتھ اس پورے علاقے کو اللہ پاک فیض یاب فرمائے اور تا قیامت یہ فیض کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کوئی 14ویں صدی کے اندر اہل سنت والجماعت کی یہ کوئی گھڑے ہوئے اشعار نہیں ہیں، یہ کوئی منقبتیں نہیں ہیں، یہ فقط مدح سرائی نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے، نبی کے غلام کی یہ مقام ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا، اور حدیث قدسی کے اندر اور قرآن کی آیت کے اندر انتہائی خفیف سا فرق ہے، وہ فرق بھی فقط زبان مصطفیٰ بیان کر سکتی ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے۔ جو کلام حدیث قرآن کا کلام بھی منزل من اللہ ہے، حدیث قدسی کا کلام بھی منزل من اللہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس کلام کو زبان مصطفیٰ فرما دے اے میرے صحابہ یہ قرآن ہے تو وہ کلمے قرآن بن جاتے ہیں، اور جس کلام کو زبان مصطفیٰ فرما دے اے میرے صحابہ یہ محمد کا فرمان ہے تو وہ نبی کا فرمان بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے خفیف سا۔ تو اس لیے حدیث قدسی کے الفاظ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان عام ہے، یہ خواص کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ہے۔ کوئی غریب ہے،
یا امیر ہے، یہاں پہ نہ ذات کا فرق رکھا نہ عمارت کا فرق رکھا، فقط محمد مصطفیٰ کی غلامی شرط ہے، حضور کی محبت شرط ہے، حضور کا عشق شرط ہے، اطاعت رسول شرط ہے، اتباع مصطفیٰ شرط ہے۔ رب نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا جو میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، کنت احببتہ، رب نے فرمایا میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اسے محبوب بناتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، رب فرما رہا ہے اب اس بندے کو معمولی بشر نہ سمجھ بیٹھنا، اپنے جیسا بشر نہ سمجھ بیٹھنا، وگرنہ محروم رہ جاؤ گے خدا کے فیوز و برکات سے بھی، اولیاء کے فیوز و برکات سے بھی، اور آقا مصطفیٰ کے فیوز و برکات سے بھی۔ یہاں رب نے فرمایا میرے ولی کو اپنا جیسا نہ سمجھ بیٹھنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان خدمتگاروں کی ہے، اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہاں فرمایا اب اس کی شان کیا ہوگی؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، رب فرمائے اس بندے کی کانوں کی طاقت میں خدا ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ، رب نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانُهُ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے کلام کرتا ہے۔ حدیث پاک کو یہاں پر موقوف کر کے ذرا آؤ نا، تو جس ولی کامل کی زبان میں خدائی طاقت آ جاتی ہے تو کیا خدا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا خدا کی طاقت اتنی نہیں مانتا مواحد کہ وہ خدا اگر حکم دے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ خدا تو زندہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر تو خوف خدا اس مواحد کے اندر بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ بات ہم خدا کی کر رہے ہیں تو خدا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو رب نے فرمایا اے محبوب میں اپنے ولی کو بھی یہ طاقت دے دیتا ہوں، میں خدا اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ میں خدا بن جاتا ہوں اس کی زبان جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ اب آؤ قرآن پاک کے اندر غیر خدا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ غیر خدا ہیں، کوئی خدا تو نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بشر ہیں۔ ان کی طاقت کا اظہار قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا عیسیٰ کے پاس یہ طاقت ہے، وہ جس مردے کو چاہے نا فقط یہ کہہ دے قم بِإِذْنِ اللہ کہ اے مردے کھڑا ہو جا اللہ کی حکم کے ساتھ۔ رب نے فرمایا اس مردے کے اندر روح لوٹ آتی ہے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا غیر خدا کے پاس یہ طاقت آ سکتی ہے کہ وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کر کے دکھائے تو اس کے اوپر کوئی نام نہاد مواحد شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ تو آؤ قرآن نے ثابت کیا نبی کی زبان میں یہ طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی نے یہ ثابت کیا وَكُنْتُ بَصْرُ لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، حدیث ثابت کر رہی ہے کہ ولی کی زبان میں بھی یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب خدا فرما دے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قبرستان کے پاس سے
جب گزر ہو رہا تھا ایک عیسائی اور سادہ مسلمان، بیچارہ آج کے مسلمانوں جیسا ہوگا نا، تھوڑا سا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، وہ چکرا کے عیسائی نے رکھ دیا۔ اس نے کہا میرے نبی حضرت عیسیٰ افضل ہیں تمہارے نبی سے۔ اس نے جواب دیا دعوے کی دلیل کیا دی؟ اس لیے افضل ہیں کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ جب مسلمان بیچارے کے پاس جواب نہ بنا، حضور غوث پاک تشریف لائے۔ اپنے نبی کی، اللہ کے محبوب کی فضیلت کا معاملہ ہے، حضور کی ناموس کا معاملہ ہے۔ حضور غوث پاک نے اس عیسائی کو فرمایا کہ اے حضرت عیسیٰ کے امتی، انبیاء کے معاملات کے اندر تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن کیا اس وقت تمہیں مدینے والے کا غلام مردہ زندہ کر دے تو کیا تم میرے نبی کی فضیلت کا اقرار کر لے گا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آج 14ویں صدی میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے سینوں سے جیسے حضور کی شانوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی حضور کے غلام اللہ کے ولیوں کی شانوں کو بھی گھٹانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جن ہستیوں کی شانوں کو خدا بڑھائے اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ گویا خدا کے ساتھ اعلان جنگ، خدا کے ساتھ مناظرے، خدا کے ساتھ زور آزمائی، کیا یہی وہ توحید رہ گئی؟ کیا یہی موحد کا ایمان رہ گیا؟ اللہ فرمائے میرے ولی کی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ زبان سے، جس زبان میں خدا کی طاقت آ جائے، وہ بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر میرا اس وقت نبی کا کوئی غلام زندہ کر دے، عیسائی مان گیا، حضور پھر تو تسلیم ہو گیا کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان غلاموں کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اب قبر کے اوپر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا، اس مردے کو زندہ کرنا نبی کے غلام کا کام ہوگا۔ یہاں پر بھی حضور غوث پاک نے عاجزی کا اظہار فرمایا اور تکبر سے دور رہے۔ آج کسی کے پاس چھوٹا سا علم آ جائے، چھوٹی سی کرامتی آ جائے تو وہ اس کی گردن میں اگر سریا آتا ہے تو حضور غوث پاک کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تکبر سے بڑی کوسوں دور ہستیوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ عیسائی راہب نے پرانی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا، حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ۔ وہی الفاظ قرآن کے جو حضرت عیسیٰ مردوں کو فرماتے تھے، وہی الفاظ جو قرآنی الفاظ ہیں، وہی اللہ کے ولی کی زبان سے نکل رہے ہیں، نبی کے غلام کی زبان سے نکلے۔ قوم باذن اللہ، اے مردے کھڑا ہو جا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ عیسائی نے دیکھا قبر پھٹی، مردہ باہر نکلا، پوچھا حضور کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئی، ناموس رسالت کا معاملہ تھا، اس لیے تجھے تکلیف دی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ قبر کو آپ نے ڈھانپ دیا۔ وہ عیسائی حضور غوث پاک کے قدموں میں گر کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، حضور غوث پاک کے دستے حق کے اوپر جس عیسائی نے کلمہ پڑھا وہ کس خاندان سے تھا؟ وہ کرد خاندان سے تھا، اور اسی کی نسل پاک سے حضرت صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی اپنے بیٹے کو 10 سال کی عمر میں غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک صلاح الدین ایوبی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعائے غوثیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں مستقبل کے اندر یہ مجاہد اسلام ہوگا۔ اور پھر وہی خاندان جس کو حضور غوث پاک کی فقط دعا تھی، 600 سال
حکومت کرتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے نام سے وہی خاندان اور صلاح الدین ایوبی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہودیوں کو ان کی ناک میں دم کر دیا، ان کو چنے چبوا دیے اور اس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ جتنا یہودیوں کے اوپر غلبہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، کس کے صدقے؟ حضور غوث پاک کی دعا کے صدقے، حضور غوث پاک کی عطا کے صدقے۔ اور پھر وہ خاندان 600 سال تک حکومت کرتا رہا، اور اس کے بعد یہودیوں نے بدلے کیسے لیے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، آج بھی وہی یہودی جو ہے اس کے ذہن میں ایک ہی تعصب ہے کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے ہاشمی قریشیوں میں کیسے منتقل ہو گئی ہے۔ اس بدبخت کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ 14 صدیوں سے تعصب کا مارا ہوا، آج بھی $1 ٹریلین لگا کر اس کرد قوم کے ساتھ اس نے بدلہ کیسے لیا ہے۔ 5 ملکوں کی سرحدوں کے اوپر اس پوری کرد قوم کو تقسیم کر دیا ہے اور ہر ملک کو پابند کر دیا ہے۔ تم نے اس کو ملک کی نیشنلٹی نہیں دینی، یہ مہاجر رہیں گے اور سرحدوں کے اوپر رلتے رہیں گے۔ کرد قوم بھی رل رہی ہے، لیکن نبی کی غلامی کو چھوڑنے کا کبھی بھی انہوں نے دم نہیں بھرا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے اس یہود کو بھی عراق، ایران، ترکی، اردن اور شام کی سرحدوں کے اوپر اب آپ غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہودیوں نے حضور غوث پاک کے ان غلاموں سے کتنا بڑا بدلہ لے رہا ہے کہ پورے کرد قوم کو اس نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ بیچارے ملک بدر ہیں، پرسان حال کوئی نہیں۔ کوئی ان کی مدد کرنا بھی چاہے نا تو اسرائیل کا آرڈر، امریکہ کا آرڈر آ جاتا ہے، خبردار کوئی مسلمان حکمران غوث پاک کے ان غلاموں کی مدد نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کس نے کی؟ حضور غوث پاک نے کی ہے، جن کا نام نابی محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضور غوث پاک کے پاس یہ طاقتیں کیسے آئیں؟ یہاں پر ولایت 2 قسم کی ہے، ایک عطائی ہوتی ہے، ایک ولایت کسبی ہوتی ہے۔ کسبی ولایت محنت سے، ریاضت سے، جد و جہد سے ملتی ہے، اور عطائی ولایت وہ ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے خدا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے پاس عطائی ولایت تھی، تو جن کے پاس عطائی ولایت ہونا وہ اللہ کی سلیکٹڈ ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک نبوت عطائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ولایت جن کو عطا ہو جائے بغیر محنت کے، بغیر ریاضت کے، تو سمجھ لیں خدا نے ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ اب وہ عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ، کیونکہ حضور غوث پاک کے والدین کی ریاضت تھی اور ان کو اللہ نے انعام محبوب سبحانی بیٹا عطا فرما کے ان کی ریاضت کا انعام انہیں عطا فرمایا۔ آپ نے واقعات علماء کرام سے سن رکھے ہوں گے۔ آج احتسابی عدالتیں بنائی جاتی ہیں، ان کے ججوں کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ آؤ حضور غوث پاک کی تعلیمات کے اوپر حکومت بھی اگر عمل کرانا شروع کر دے تو انشاءاللہ ہر پاکستانی اپنا احتساب خود کرنا جانتا ہوگا اور وہ خود کر لے گا۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ کی شان کا عالم کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ
احتساب کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا یہ عالم تھا، محبت رسول کا یہ عالم تھا، عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا، تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کا یہ عالم تھا کہ کئی عرصے سے ریاضت میں تھے، بھوک نے ستایا تو جنگل کی طرف نکلے، رستے میں نہر ملی اور اس کے اندر ایک سیب بہتا ہوا ملا، تو اندر الجو الجو کے نعرے نفس کر رہا تھا، بھوک بھوک، تو آپ نے وہ سیب اٹھا کے اس کو تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ اے ابو موسیٰ جنگی دوست، یہ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے۔ احتساب کا عالم یہ اولیاء کی شان ہے۔ آج جو اولیاء کی صفتیں وہ بدبخت بیان کر کے اعتراض کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ جو شریعت کا پیروکار ہوگا وہی ہمارا پیر اور مرشد ہوگا اور وہی حضور کا غلام ہوگا۔ بے شریعت کوئی شخص بھی اس کو کوئی بھی پیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو مانتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا بیان ان اولیاء کاملین کے بارے میں ہے جن کی یہ بدبخت تو تذلیل کرتا پھرتا ہے۔ تو آپ نے سیب کھایا اور اس کے بعد ضمیر پچھتایا، پھر آپ دوبارہ واپس لوٹے اس باغ کی طرف جس کا وہ سیب تھا، پوچھا مالک کون ہے؟ بتایا گیا عبداللہ صومعی ہے۔ حاضر ہوئے، عرض کی جناب آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا گیا ہوں، اس کی معافی اگر ہے تو آپ کی کرم نوازی، اگر نہیں ہے تو جو سزا مجھے دیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی بھی اہل نظر تھے، اہل بصیرت تھے۔ فرمایا گھڑا گھڑایا موتی آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کی سزا ہے۔ عرض کی حضور کیا؟ فرمایا 12 سال اسی باغ کی خدمت کرنی ہوگی۔ 12 سال۔ یہ خوف خدا ہے، یہ توحید پرستی ہے، یہ اللہ کو حاضر ناظر جاننے والی ہستیاں ہیں، یہ اپنے نبی کی خادم ہستیاں ہیں، نبی کو حاضر ناظر جاننے والی ہستیاں ہیں۔ اتنا خوف، اتنا تقوی۔ عرض کی حضور مجھے قبول ہے۔ 12 سال کی مزدوری کی، باغ کو بارونق کر دیا، حق ادا کیا۔ 12 سال کا عرصہ گزرا۔ حاضر ہوئے، دروازے سے باہر نکل ہی رہے تھے، سامنے حضرت عبداللہ صومعی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں جوان، میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا، میری بیٹی نے ساری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ایسی بیٹیاں ہوں تو خدا عبد القادر جیسی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ساری زندگی اس میری بیٹی نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کسی غیر محرم کی آواز اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ اور زبان سے میں نے گونگی اس لیے کہا تھا، کبھی تلاوت قرآن کے علاوہ کسی غیر محرم سے اس نے بات کی ہی نہیں ہے۔ تو یہ صفتوں والی وہ ہستی، وہ پاک دامن بی بی جو حضور غوث پاک کے والد گرامی کے عقد میں تشریف لائیں، والد کی ریاضت ایک سیب کے بدلے میں 12 سال مزدوری، خدا کی رضا، مصطفیٰ کی رضا کی خاطر قبول کی، اور اس کے بعد پھر ایسی پاک دامن بی بی کے ساتھ جب نکاح ہوا تو خدا نے بیٹا عبد القادر عطا فرما دیا۔ حضور غوث پاک بچپن میں ہی تھے، گیلان کے لوگ آپ کی والدہ گرامی سے پوچھا کرتے تھے کہ رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ دیکھ کر بتاتی تھیں۔ اگر عبد القادر نے دن کو دودھ پیا ہے تو فرماتے ہیں رمضان کا چاند طلوع نہیں ہوا ہے۔ یہ عطائی ولایت ہے۔ اور اس کے بعد پھر 8 سال کی عمر ہوئی، 10 سال روایات کے اندر ہے کہ والدہ صاحبہ نے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے بغداد شریف بھجوا دیا ہے۔ کتنی ہجرت، کتنا دور کی مسافت، کس کی خاطر؟
نبی کے دین کے علم کی خاطر۔ حالانکہ حسنی حسینی سادات ہیں، والدین کریمین کی شان آپ کے سامنے ہے۔ ایسے شہزادوں کو، ایسے صاحبزادوں کو تو صرف محلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس پاک دامن بی بی کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو نور نظر ہو کر بھی، لخت جگر ہو کر بھی، نبی کی آل ہو کر، اس کے باوجود نبی کے دین کے علم کے لیے ہزاروں میل کی مسافت کے اوپر بھجوایا جا رہا ہے۔ آج حضور غوث پاک کو ماننے والوں کو یہ باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ صرف کرامات سنا کر معزوز ہونا یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ کی زندگی گزری، آپ نے فرمایا 25 سال کا عرصہ نبی کے دین کی تحصیل کے لیے میں مہاجر رہا ہوں۔ 25 سال، اور کئی سال ایسے گزرے ہیں کسی سال میں کھانے کو لقمہ نہیں ملا، کسی سال پینے کو پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب پیٹ اندر جو جو کے نعرے لگاتا تھا، اس وقت میں مجبور ہو کر جب ویرانے میں نکلا، میں نے کہا عبدالقادر تجھے تو فقط 3 سال فاقے میں ہوئے ہیں۔ جب ویرانے میں گیا وہاں پر مجھے کئی بیسیوں بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ادھر کس سلسلے میں آئے ہیں؟ کسی نے کہا مجھے 12 سال ہو گئے ہیں ریاضت کرتے ہوئے، نہ کھانے کو ملا ہے نہ پینے کو ملا ہے۔ یہ توحید پرست ہے، یہ توحید والے ہیں، یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے والے ہیں، یہ حضور کے عاشق اور غلام ہیں۔ کسی نے کہا مجھے 20 سال ہو گئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں نے اپنے ضمیر کو کہا کہ تجھے تو فقط 3 سال ہوئے ہیں، یہاں تو 12 سال والے پھر رہے ہیں۔ پھر میں واپس آ جاتا تھا، اور اس طریقے سے 25 سال کا عرصہ حضور کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے مجھے گزرا۔ آج کے طلباء کے لیے حضور غوث پاک کی تعلیمات بڑی ہی الحمدللہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ آج تو ہمارے مدارس کے اندر علامہ عمران صاحب موجود ہیں، حضور قبلہ بشیر الدین سالوی صاحب موجود ہیں۔ مدارس کے طلباء کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 3 وقت کا لنگر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی شکایات ہوتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک کے ماننے والوں کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اتنی ریاضت اور اتنی تعلیم کے بعد آپ نے پھر یہ لفظ کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا درست و علماً حتی صرت و قطباً، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ خدا نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر مقام کیا تھا؟ ایک بڑھیا حاضر ہوئی، ایک طالب علم کی والدہ تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا لنگر میں سے پانی کے اندر، شورے کے اندر ڈوبے ہوئے دال کے دانے نظر بھی نہیں آتے تھے، وہ انہیں کھلاتے تھے، بیچارہ لاغر ہو گیا تھا، ہڈیوں کی مٹھ بن گیا تھا۔ اور جب وہ حضور غوث پاک کے پاس شکایت کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ حضور غوث پاک کے سامنے مسلم مرغی بھنی ہوئی پڑی ہے، تناول فرما رہے ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا، عرض کی حضور یہ بڑی ناانصافی ہے کہ بیچارے طلباء کے لیے وہ شورے والی دال جس میں ڈھونڈے سے دانہ نہیں ملتا، ان کو حضور وہ کھلایا جا رہا ہے، اور خود مسلم مرغی اڑائی جا رہی ہے۔ حضور غوث پاک نے بڑھیا کی تسلی دی، اور آپ نے جو ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی تھی نا، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ۔ ہڈیاں جڑیں، گوشت آیا، پر لگا، روح آئی، مرغی پھڑ کر کے جہاں سے گزری نا، حضور غوث پاک نے فرمایا اے مائی جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا، پھر جو مرضی کھاتا رہے۔ ابھی اس کی تربیت کے لیے ہے، خزانوں میں کمی نہیں، لنگر میں کمی نہیں، لیکن تربیت کا یہ حصہ ہے جس نبی کی غلامی کا یہ دم بھرنے کے لیے آیا ہے نا، اس نبی کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، جب پیٹ بھوک سے بلبلاتا تھا تو آقا کریم 1 نہیں 2 پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔
تاکہ پیٹ کو تسلی ہو جائے اور میری امت کے لیے میری یہ سنت ہمیشہ زندہ رہے۔ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا نا تو خدا اس کی زبان میں یہ طاقت دے دے گا، مردوں کو قم باذن اللہ کہتا جائے گا، مردے زندہ ہوتے جائیں گے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک یہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آقا کریم کے بارے میں، حضور کے اختیارات کے بارے میں، جی ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کسی کو وہ نفع نہیں دے سکتے تھے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ کیا یہ حضور سے محبت ہے؟ کیا یہ دین اسلام کی خدمت ہے؟ کیا قرآن یہ کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ خدا جس کو چاہے طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ہماری صرف کمزوری یہ ہے، کمزوری تو نہیں ہے، ہم تو حضور غوث پاک کی فقط کرامات والی شانیں سنا کر سنیوں کو محظوظ کرتے ہیں، لیکن ان کرامات کے پیچھے ریاضت کتنی ہے، حضور کے دین کے علم کا شوق کتنا ہے۔ والدین کا شوق بھجوانا تھا، وہاں پہ موجود والدین نہیں ہوا کرتے تھے، یہ شوق از خود حضور غوث پاک کے اندر تھا کہ میں نے نبی کے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور پھر صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے بھی حضور غوث پاک نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے نا، آج ہم سے اگر ہم کسی کو دعا دیں رب اس کو بیٹا عطا کر دے، تو پھر اس گھر کو تو ہم کہتے ہیں یہ تا حیات ہمارا غلام ہی رہے۔ کسی کو دعا دیں خدا اسے شفا دے، ہم کہتے ہیں اب یہ پوری نسل ہماری غلام رہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کی منافی یہ بات ہے، آپ نے فرمایا ریاضت اور عبادت اور سجدہ آخری دم تک نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا میں جب اونچے مقام پہ پہنچا نا تو شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا۔ شیطان کس شکل میں آیا؟ آپ نے فرمایا بادل کی شکل میں شیطان میرے اوپر آ گیا، سایہ فگن ہو گیا۔ اب وہاں پر اگر حضور غوث پاک نہ ہوتے تو وہاں شیطان کے وار سے بچنا مشکل تھا۔ شیطان نے بادل کے پیچھے ہو کے کہا کہ اے عبد القادر، ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، بس اب تمہیں تا حیات کسی عبادت کی، کسی سجدے کی، کسی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ رحمانی آواز نہیں ہو سکتی، یہ شیطانی آواز ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا جب یہ کلام میں نے پڑھا نا تو وہ بادل پھٹ گیا، اس کے پیچھے سے شیطان نمودار ہوا۔ اب اس نے دوسرا وار کیا۔ ذہن نشین ہو، یہ تعلیمات حضور غوث پاک ہیں، یہ توحید خالص ہے جو اپنے رب کو، رب کے نبی کو حاضر ناظر ماننے والی یہ ہستیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے دوسرا وار کیا کیا؟ اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ میں نے کہا شیطان مردود، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے خدا نے بچا لیا ہے۔ فرمایا یہاں تک شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں اور ساری زندگی درس دیتے ہوئے گزری۔ علماء تشریف فرما ہے آپ کے حلقے میں 70,000 جن میں علماء بھی ہوتے تھے، طلباء بھی ہوتے تھے، عوام بھی ہوتی تھی، حضور غوث پاک کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اتنا شوق دلوایا بغداد والوں کو، دور دراز کے علاقوں کو، آ جاؤ نبی کے دین کا علم پڑھو، آ جاؤ حضور کی حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، سب کچھ اسی کے اندر ہے، ایمان اسی کے اندر ہے۔ تو لوگ کھچے چلے آتے تھے اور 70,000 کو درس دیتے تھے۔ آج بھی ریکارڈ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن جوزی جیسی ہستیاں، علامہ ابن قیم جیسی علمی شخصیات مجبور ہوئی کہنے کے اوپر کہ جتنی آواز پہلی صف والوں تک پہنچتی تھی
اتنی آواز آخری صف والوں تک پہنچتی تھی۔ یہ کرامت تھی حضور غوث پاک کی، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آپ اس کے مصداق تھے، آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ مکمل آپ اس کے مصداق تھے۔ ایک دفعہ آپ کا بحری بیڑا جو سامان تجارت سے بھرا ہوا غیر ملک جا رہا تھا، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا تھی، آپ کوئی کاروبار نہیں کیا کرتے تھے۔ خدا جب بندے کو دیکھتا ہے 24 گھنٹے میری یاد میں، میرے محبوب کی یاد میں ہے، تو خدا رزق اس کے پیچھے پیچھے بھجوا دیتا ہے۔ فرمایا خادم آیا اور اس نے کہا حضور بحری بیڑے کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ سمندر کی موجوں کی نظر ہو گیا ہے، غرق ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے دل پہ نگاہ کی، دیکھا دل کیا کر رہا ہے، کیا اسے دکھ ہوا ہے یا خدا کی یاد میں مست ہے؟ جب آپ نے دیکھا عبد القادر کا دل تو خدا کی یاد میں مست ہے، خادم کو فرمایا الحمدللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ الزام نہ لگایا کریں، زبان درازی نہ کیا کریں، یہاں معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ ان کا خدا موجود ہے، وہ خود بدلے لینا جانتا ہے، وہ خود گرفت کرنا جانتا ہے، وہ اپنے گھر کو ابرہہ سے بچانا جانتا ہے، وہ اپنے نبی کو ظالموں سے بچانا جانتا ہے۔ اسی کا اعلان ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس بدبخت کے ساتھ میں خدا کا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے جو ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، جو ولیوں کی بدخواہی کرتے ہیں، وہ ولیوں سے نہیں، وہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ان کی کیا شامت ہوگی، پھر ان کی کیا سزا ہوگی، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور غوث پاک نے فرمایا ہفتہ گزرا، پھر وہی خادم آیا، عرض کیا حضور دوبارہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بحری بیڑا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے دل کے اوپر نگاہ ڈالی کہ عبد القادر کا دل کہیں غمگین تو نہیں ہوا۔ جب آپ نے دیکھا عبد القادر کا دل اپنے خدا کی یاد میں مست ہے، آپ نے خادم کو فرمایا الحمدللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آج 14ویں صدی کا مواحد کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آیت کریمہ کوئی بریلویوں نے تو نہیں اتاری، یہ آیت کریمہ خدا نے شان اولیاء میں اتاری ہے۔ تو حضور غوث پاک کی شان کا عالم اور تفسیر کے اندر آپ کا مقام ایک نقطہ بس بیان کر کے، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، اور آج امت کے اندر سیرت کرنے والے، آل کرنے والے، آج عاشقوں کے درمیان اگر فرق ہو رہا ہے تو حضور غوث پاک کے نام سے فرق ہو رہا ہے کہ یہ سچے عاشقان مصطفیٰ ہیں، یہ سچے عاشقان آل مصطفیٰ ہیں، یہ سچے عاشقان اصحاب مصطفیٰ ہیں، اور یہی سچے عاشقان قرآن ہیں، یہی سچے عاشقان خدا ہیں۔ یہ تفریق آج ہو رہی ہے، اور یا رسول اللہ کی تفریق تو اس وقت بھی ہو گئی تھی جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ اب فرق کیا ہو، منافق کون ہے، عاشق کون ہے؟ آپ نے فرمایا لاؤ نگارا رارائے رسالت۔ اس وقت بھی تفریق عاشق اور منافق کے درمیان یا رسول اللہ کے نعرے نے کی تھی، آج بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بھی کر رہا ہے، اور حضور غوث پاک کی 11ویں بھی کر رہی ہے کہ یہ عاشقوں کا ٹولہ ہے، یہ عاشقوں کا گروہ ہے۔ اس لیے اس میں گھبرایا نہ کریں، صرف یہ کیا کریں حضور غوث پاک کی تعلیمات کا مطالعہ کیا کریں، آپ کی کتابوں کو پڑھا کریں، آپ کو روحانیت پتہ چلے گی، طریقت پتہ چلے گی، معرفت پتہ چلے گی،
حقیقت پتہ چلے گی، قرب خدا کا فیض ملے گا، قرب مصطفیٰ کا فیض ملے گا۔ حضور غوث پاک نے ساری زندگی نبی کی امت کو محبت رسول اور محبت خدا کا ہی درس دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 6 صدیاں حضور غوث پاک کے غلاموں نے امامت کا حق ادا کیا ہے۔ آج بھی اگر حضور غوث پاک کی تعلیمات کے مطابق حکومتیں چلیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کا پرچم بلند ہوگا۔ مستنجد باللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ پیر ہیں اور انہی کا یہ فیض آج تک چلا آ رہا ہے، جس وجہ سے تصوف زندہ باد ہے، طریقت زندہ باد ہے، آستانے زندہ باد ہیں، خانقاہیں زندہ باد ہیں، مشائخ زندہ باد ہیں، پیران عظام زندہ باد ہیں۔ یہ ان کا فیضان ہے۔ تو وہ مستنجد باللہ دنیا دار اشرفیاں لے کر آیا۔ حضور غوث پاک نے انکار فرمایا، اس نے اصرار کیا۔ آپ نے ایک تھیلی اٹھائی اور اشرفیوں کی تھیلی کو اپنی مٹھی کے اندر دبایا نا، اس کے اندر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ پتھر کے اندر سے خون رس رہا ہے، اشرفیوں کے اندر سے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، او ظالم، غریبوں کا خون نچ۔ آپ احباب بھی کوشش ضرور کریں، صرف کوشش نہیں ہونی چاہیے بلکہ پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اپنی اولادوں کو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، رب کی دین ہے، ان کو قرآن پڑھائیں، نبی کے دین کا علم سکھلائیں، تب جا کے قبر کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔